یہ مارچ 2023 کا لانگ رینج ویدر ماڈل ہے جو کہ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے۔ اگر اس ویدر پروجیکٹر پر نظر ڈالیں تو ابھی بھی ہمیں ملک میں معمول سے زیادہ بارشیں دکھا رہا ہے، مگر کچھ لوگ ذاتی تنقید کی بنا پر گالیاں ایسے دیتے ہیں جیسے نعوذ باللہ موسم کا سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ہم بھی انہی ویدر ماڈلز اور عالمی موسمیاتی عوامل کو پرکھتے ہوئے فورکاسٹ پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف اس MJO ویو کے ماڈل کو دیکھیں تو سارے کرنٹس اسی فیز پر ہیں جہاں ہونے سے ملک گیر طاقتور مغربی سلسلے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں مغربی جیٹ سٹریم قدرتی طور پر ہی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور مزید جنوب کی طرف سرک جاتی ہیں، جس کے سبب مغربی سلسلے مزید جنوب مشرق کی طرف سرک کر کراچی سمیت سندھ کے مشرقی علاقوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مگر اس وقت اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ مشرقی علاقوں میں ہوا کا دباؤ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے۔ مطلب اگر مغرب کی طرف ہوا کا دباؤ 108 ملی بار ہے تو راجستھان اور مشرقی پاکستان کی طرف اس کا دباؤ کم ہونا چاہیے، مگر اس وقت مشرقی طرف ہوا کا دباؤ بڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مغربی سلسلے جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ہی کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی رنجش باقی ہے تو کمنٹ سیکشن میں دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں۔ اگلے 3 دن کا موسم کیسا رہے گا، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ موسمیاتی اداروں کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اگلے 3 ہفتوں میں لا نینا مزید کمزور ہو جائے گا، جس کے بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ جنوری کے آخر یا فروری سے وہ مغربی سلسلے اثر انداز ہوں جن کا شائقین موسم انتظار کر رہے ہیں۔ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق ایک مغربی نظام جو پچھلے دنوں عرب ممالک میں زبردست بارشوں کا سبب بنا اس وقت تاجکستان کے طرف بڑھ رہا ہے، جس کے بادل ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں پر چھائے ہوئے ہیں اور کچھ جنوبی علاقوں میں بھی اس کے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ رات بھی پنجاب کے کئی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ کچھ علاقوں میں دوپہر تک بھی دھند کے بادل موجود تھے اور دھوپ دیکھنے کو نہیں ملی۔ خطہ پوٹھوار میں کوہر پڑنے کا سلسلہ جاری رہا۔ گزشتہ رات کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ باقی علاقوں کا کم سے کم درجہ حرارت آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگلے 3 دنوں کے دوران کوئٹہ، چمن، زیارت، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، یوب، پشین، نوکنڈی، دال بندین، چاغی، تفتان، بارخان، کولہو، ٹانک، بنو، ہنگو، پشاور، مردان، ایبٹ آباد، سوابی، ہزارہ، کوہستان، شانگلہ، دیر، بنیر، چترال، مالم جبہ، ناران، کاغان، سوات، مانسہرہ، منگورہ، نوشہرہ، گلگت، استور، ہنزہ، چلاس، سکردو، سری نگر، پلوامہ، راجوری، جموں، ادھمپور، مظفر آباد، راولہ کوٹ، باغ، پونچھ، حویلی، میرپور، شوپیاں، لیہ لداخ، کارگل، اننت ناگ، اسلام آباد، راول پنڈی، مری، اٹک، چکوال، سرگودھا، خوشاب، جہلم، سیالکوٹ، میاں والی، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو، تونسہ، جھنگ اور ملحقہ علاقوں میں مطلع جزوی یا مکمل ابرآلود رہنے، کہیں بوندا باندی تو کہیں ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ کوئٹہ، چمن، زیارت اور آس پاس کے علاقوں میں بھی ہلکی برف باری کے امکانات موجود ہیں، جبکہ لاہور، قصور، ننکانہ صاحب، پاک پتن، ملتان، خانیوال، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، بہاول نگر، بہاولپور، سہیوال کے علاقوں میں دھند پڑنے، گہرے بادل گزرنے کے سبب رم جھم ہو سکتی ہے۔ کسی خاطر خواہ بارش کی توقع نہیں، لہٰذا کسان بھی معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور، میرٹھ، جیکب آباد، جعفر آباد، نصیر آباد، لسبیرا سمیت سندھ اور مشرقی اور جنوب مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں بھی موسم بدستور خشک اور شدید سرد رہے گا۔ یہ یاد رکھیں، بارش والے علاقوں میں اکثر مقامات پر خاموش بارش ہوگی، کسی شدید گرج چمک کے طوفان کا کوئی خطرہ نہیں۔